پرویز الہی صاحب کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں، نہ آپ آئین کی بات مانتے ہیں، نہ آپ عدالتوں کی بات مانتے ہیں، نہ آپ قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں، تو کون سا ملک، کون سا آئین؟ کیا ضرورت ہے ہمیں انویسٹمنٹ کی؟ ہمارے آلریڈی وہاں پر 3 گھر دبئی میں موجود ہیں، ہماری گاڑیاں کو 15-16 جو رینٹ کار پہ ہم چلاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمارے سمدھی کی ہے، وہ سمدھی کی، تو اب اس نے جو نئی لیٹسٹ ایک برانڈ گاڑی آ رہی ہے، اس نے جو ایک ماڈل ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، انہوں نے بھی لیا، اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے، اس میں ہم 5 کے 10-15 لوگوں کے گھر بنا کے گاڑی کی قیمت زیادہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے۔ دیکھو پنکچر میں بڑی برکت ہوتی ہے، جب آپ پھونک بھرتے ہیں سائیکل میں، پنکچر کو لگا کے اس پہ کور کر کے پھونک بھرتے ہیں تو ٹائر پھول جاتا ہے، سائیکل رواں چلتی ہے۔ تو جب آپ فینانس منسٹر ہو، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، تو پھر آپ کے خزانوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا بٹی صاحب کچھ خبریں اور بھی ہیں، میں آپ سے اور باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ڈال ہوتے ہیں، بٹی صاحب ناانصافی ہوتی ہے، چادر چار میری دیواری پتہ نہیں آواز بٹی صاحب تک جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ بٹی صاحب آپ مبینہ طور پر 35 پینچر نجم سیٹھی والے پینچر کی بات تو نہیں کر رہے؟ بٹی صاحب میں اور آگے بڑھتا ہوں، یہ جو پرویز الہی صاحب کے بارے میں کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے سکھ میں اندر، کل مجھے ایک سابق وزیر ملے اور پی ٹی آئی سے کچھ تعلق ہے یا نہیں ان کا بھی یہ واضح نہیں ہوا، لیکن گئے تو تھے وہ، لیکن یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اندر تو بڑے ان کو ٹھیک جگہ پہ رکھا جا رہا ہے۔ اچھا قاضی صاحب، اگر جو یہ کہہ رہا ہے اسے ٹی وی پہ لائے، ان کے ساتھ اشتہاری اور قید تنہائی سے زیادہ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور پرسوں رات، سیچرڈے کی رات، ایک اہم شخصیت نے خود وہ مناظر دیکھے، کہے مجھے ویڈیو بھیجو، نہیں تو آپ میرے کہنے پہ شہزاد بٹ صاحب بھی کیمپ جیل کے معاملات جانتے ہیں، میں نے بھی 25 سال اس ادارے کو کور کیا ہے۔ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے آج اس وقت تک، پرسوں رات تک آخری پیغام شجاعت صاحب نے ملنا تھا، انہوں نے ابھی تک کمزور نہیں کر سکا۔ مونس لائی نے میکسیمم کوشش کی، نہیں کر سکا۔ چودھری شجاعت صاحب کو چاہیے عمر کے اس حصے میں کہ آپ کے بھائی پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم بھی ایسا ہو رہا ہے کہ انہیں اس کمرے میں رکھا گیا جس میں ایک آدمی سے زیادہ کیڑے زیادہ تھے۔ یہ کیمپ جیل میں، اگر میں اب نہیں بتانا چاہتا اس وقت کون سی چکی میں ہے اور کون سا وارڈن ان کے اوپر ڈیوٹی پہ، اور کس کی ڈیوٹی ہے نگران کی ایک اہم شخصیت کو اس کی روزانہ کی ویڈیو بھیجنا یا انفارمیشن بھیجنا کہ آج انہوں نے کتنی دفعہ تکلیف میں، ان کی چند دن پہلے ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی تو ان کی مسز سے بات نہیں کرنے دی گئی۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا مجھے مسز سے بات کرنے دیں، میرا سانس ہو رہا ہے تو وہ میرے ڈاکٹر سے کرے گی۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر تو آپ کو ملے گا صبح ہی۔ اچھا بٹی صاحب یہ ویڈیو والی بات بتائیے آپ نے، یہ ویڈیو یعنی کہ ان کی اس مزری کو جو ہے وہ ٹیپ کر کے تو بھیجا جاتا ہے؟ اچھا قاضی صاحب ایک صرف اس کے بعد میں آپ دونوں کا ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا شیری بداری صاحبہ جب پریس کانفرنس کرنے آئی تو انہوں نے ایک چیز فرمائی، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا میں ٹی وی پہ بیان نہیں کروں گا، مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے جیل میں میری بیٹی کی ویڈیو دکھائی گئی، جیل میں کیمرہ تو کیا، ایک پینسل نہیں جا سکتی، ایک بٹن نہیں جا سکتا جیل سپرنٹینڈنٹ کی مرضی کے بغیر، ایک بٹن قاضی صاحب ایک پانی کا گلاس نہیں جا سکتا۔ شیری مزاری کو ویڈیو کس نے دکھائی تھی؟ اور سنا ہے وہ رشتہ دار ہے پرویز الہی صاحب کو، بہرحال رہنے دیں قاضی صاحب، کسی کی اچھا بٹی صاحب آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور دلچسپ سٹوریز ہیں۔ آج جیل خانہ جاتا ہے شہزاد بٹ صاحب جانتے ہیں، وہ برطانیہ دور کے جیل کے ہیں، ان کے ہر سیاستدان سے بڑے قریبی مراسم ہیں۔ اب بتاؤں بٹ صاحب پرسوں رات وہ کس کے پاس گئے؟ ان کا غالباً نام ایف سے شروع ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، وہ لاہور میں ان کی دونوں جیلوں میں تعیناتیاں رہی ہیں، پہلے بھی آئی جی جیل خانہ رات رہے ہیں۔ ہوم سیکٹری نے کون سا بٹن پرویز الہی کی بارک میں لگوایا ہے؟ یہ بٹ صاحب کو کوئی سٹوری پہ کام کرے، ہو سکتا ہے ساری انفارمیشن بوکس ہو۔ بٹی صاحب ایک اور سٹوری بھی ہے کہ جو نجم سیٹھی صاحب کے دور میں جو دور تھا اس کا آڈٹ شروع ہو گیا ہے، اور وہ شاید ملک میں بھی نہیں ہے۔ بٹ صاحب آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی تفصیل ہے؟ نجم سیٹھی صاحب میری اطلاع کے مطابق اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں، وہ دبئی میں ہیں،
اور بھرپور کوشش انہوں نے کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو 4-5 نام چل رہے تھے پہلے دن سے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جناب وہ اسلام آباد والے ہمارے جرنلسٹ بھائی تھے، ان کا نام محسن بیگ صاحب کا آیا تھا، پھر بعد ازاں تھوڑا سا نیچے چلا گیا، پھر میاں عمر کی طرف سے ایک نام فلوٹ کیا گیا، ان کا اپنا نام، پھر وہ بھی پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ اسی طرح نجم سیٹھی صاحب بھی اپنی پرائم منسٹری کے لیے وہاں پر دوڑ میں شامل ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے، جب میں نے دبئی میں اپنے سورس کو ٹچ کیا ہے تو نجم سیٹھی صاحب اپنے سے زیادہ کمپین اپنی اہلیہ جگنی موسن کی کر رہے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر شپ کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے چیئرمین شپ پی سی بی کی چھوڑی ہے اس کو ان کے دوست ہیں، ملنے والے ہیں۔ مبینہ طور پر شکیل صاحب نے بلوچستان ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا ہے، لہذا پی سی بی کا چیئرمین بھی 17 جولائی تک وہیں کا وہیں کام رک گیا ہے۔ اب نہ تو نجم سیٹھی پی سی بی کے چیئرمین بن رہے ہیں، نہ کسی کو بننے دے رہے ہیں۔ اچھا، ابھی تو ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے، تو یہ کیا یہاں پہ بندر بانٹ ہو رہی ہے اور کیا رسا کشی ہو رہی ہے بھٹی صاحب؟ عہدوں کے اوپر دبئی میں بھی عہدوں کی لڑائی ہو رہی ہے، ادھر بھی عہدوں کی لڑائی ہو رہی ہے، نیچے معیشت جو ہے آپ کے سامنے جو اس کا حال ہے، 3 بلین آئے ہیں تو جان میں جان آئی ہے۔ تو یہ جو کسینو ہے تھوڑا سا اوپر گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج کا جو کسینو ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی زندگی ملی ہے، حالانکہ اس سے ریئل اکانومی سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، یہ بس ایسے جوا ہی ہوتا ہے۔ آئی ایم سوری۔ اچھا جی، سیٹھی صاحب کی طرف کیا ہوا؟ ہمارے پی ایم بن رہے ہیں اگلے؟ میں گمنامی کی زندگی گزار رہا ہوں، میری تو اتنی پینیٹریشن نہیں ہے کہ انسائیڈر کیا ہے، میں تو ایسے تھوڑے موٹے سے بات کرتا ہوں۔ یہ 2-3 جو نام ٹی وی میں چل رہے ہیں ان میں سے کوئی پی ایم نہیں بن رہا، کوئی پی ایم نہیں بن رہا، کوئی پی ایم نہیں بن رہا۔ ایک گاؤں کا نوجوان دیکھنے پہ تو پابندی نہیں ہے نا۔ مجھے نہیں پتا، جو اپنے شیروانی سلائی ہے انہیں انکار بھی ہو چکا ہے، بازی پلٹ چکی ہے، کافی حد تک گیند ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب قاضی صاحب جو آدمی چیئرمین پی سی بی آپ کے مطابق نہیں رہ سکتا، ڈو یو تھنک وہ پرائم منسٹر بنے گا؟ یار کوئی تھوڑا سا، میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا ہوش میں آ جائے، بیلنس ہو جائے۔ ایک آدمی آپ کی طرح بڑا پڑھا لکھا لال ٹائی پہنی ہوئی آ جاتا ہے، گاؤں کے چودھری کے پاس جاتا ہے، اس کو اپنی داد فریاد سناتا ہے، وہ پھیٹا لاتا ڈزن وہ آپ کی طرح نہیں، سوری ویسٹ کوٹ پہنی ہوتی ہے اس نے، پتہ نہیں براؤن سی، یا مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، وہ تھوڑا سا گرتا ہے، کہتا ہے یار میں نہ پڑھیا لکھا آدمی، چوئی صاحب میں جناب پنڈ تو پڑھ کے آیا اور لندن میں تہاڈے لیے بھی ٹائی لے آندی ہے۔ چودھری کوڑ سڑدا، کہتا گل سن چودھری مار میں بھی تینوں سکنا، لیکن میں اس ویلے تینوں پوچھن آیا تیرا ارادہ کی ہے۔ چودھری اپنے مزاروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے پھر لمحہ پا لو۔ وہ اٹھ کے بیچارہ کپڑے کپڑے جھاڑتا ہے، ویسٹ کوٹ کے بٹن اوپر بند ہوتے ہیں، وہ تو کھلتے ہی نہیں۔ خیر کہتا ہے اچھا پھر میں چوئی صاحب نہ ہی سمجھا، وہ کہتا ہاں تو پتر نہ ہی سمجھ۔ تو بہرحال وزیر اعظم کون بنے گا کروڑ پتی، یہ سوال کبھی حل ہوا امیتابھ کا؟ بہرحال پاکستان میں یہی ابھی تک ملٹی ملین سوال ہے کون بنے گا وزیر اعظم۔ یہاں پہ وہ بندے خواب دیکھتے ہیں یہاں وزیر اعظم بننے کا کہ اللہ کی پناہ، بہرحال بن جائیں جی، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر یہ بتائیں کہ بھٹی صاحب 3 ماہ سے زیادہ ہوگا، کیا حفیظ شیخ لے کے آئیں گے جو 3 ماہ سے زیادہ ہوگا؟ 3 ماہ سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہوگا؟ یاد ہے کل شام کو میں اور آپ بات کر رہے تھے، اب حالات کچھ چینج ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا 100% چینج ہو گئے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں فیوچر کا کہنا سب سے بڑی جہالت ہے۔ ماضی پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو پی ڈی ایم کو لایا تھا اب ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تھوڑا سا انٹرنیشنل پاور پریشر آ رہی ہے، کے پی کے میں سے بھی بہت برے فیڈ بیک آئے ہیں۔ تو دیکھیں ہر ادارے کو، سب سے پہلے ملک ہے پاکستان ہے تو ہمارے ادارے ہیں، ہم کیا ہم آج ہیں کل نہیں ہیں۔ وزیر اعظم کئی حکمران آئے، کم و بیشتر 15 حکمران آتے جاتے دیکھ لے۔ میرا قاضی سعید صاحب کے ایک دوست ہے، میں 3 ستمبر 99 کو انہیں ملا، انہوں نے کہا عارف کیا لکھتے رہتے ہو، تمہارے لکھنے کی کیا حیثیت ہے، اگلے 5-6 لیکچر ہمارے ہیں۔ تو میں نے کہا 5-6 لیکچر 25-30 سال، تو 1 مہینہ 9 دن بعد کیا ہوا تھا وہ پاکستان کی تاریخ کی ہسٹری ہے۔ 9 ستمبر 99 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو قاضی صاحب میرا خیال ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔